نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکالمہ ڈائلاگ کی اسماء الحسنہ ویڈیو میں رب ذوالجلال کے ایک اور مقدس نام المعید کے ساتھ حاضر ہیں، جس کا لفظی مطلب ہے دوبارہ زندہ کرنے والا اور دوبارہ پیدا کرنے والا۔ ناظرین، المحصی اور المبدی کی طرح المعید بھی بطور اسماء الحسنہ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا، لیکن اس لفظ کے مادہ حروف عین، واو اور دال اور ان سے تخلیق پانے والے تمام قرآنی الفاظ العود، العائد، معید، یعید اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بھرپور اظہار کرتے ہیں جو صرف اسی کی ذات مبارک کا خاصہ ہیں۔ عین، واو اور دال عربی زبان میں عود کا مطلب ہے لوٹنا، پلٹنا اور کسی بھی کام کی ابتدا کرنے کے بعد اس کو دوبارہ کرنا یعنی مکمل کرنا۔ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 3 میں ہے ثم یعودون، پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات کی طرف پلٹتے ہیں، تلافی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ العائد لوٹ جانے والے کو بھی کہتے ہیں، اور المعید اسے کہتے ہیں جو ہر اس کام کی طاقت رکھے جس کا وہ عادی ہو چکا ہو۔ ناظرین، عربوں کے ہاں معید اس اونٹ کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو بار بار جفتی کھانے کے بعد بھی تھکنے والا نہ ہو، اور اس انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو اپنے معاملات بڑے آسن اور اچھے طریقے سے نبھاتا ہو اور نہایت تجربہ کار ہو۔ جبکہ لفظ عید وہ وقت اور وہ لمحات ہیں جس میں خوشی یا غم بار بار لوٹ کر آتے ہیں۔ عود عربی زبان کی وہ مشہور خوشبودار لکڑی بھی ہوتی ہے جس کی دھونی دی جاتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خصوصیات تو انسانوں میں بھی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر صفات انسانوں کو بھی کسی حد تک ودیت کی ہیں، جیسے کہ مائیں شفیق ہوتی ہیں، پیار کرتی ہیں اپنے اولاد سے، لیکن اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اور زیادہ شفیق ہے۔ یعنی تمام دنیاوی صفات خدا تعالیٰ کی ذات میں ہی درجہ کمال اور عروج کو پہنچتی ہیں۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 51 ہے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 4 إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ ترجمہ، ان سے کہیے کہ کیا تمہارے تجویز کردہ شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے اور قیامت میں دوبارہ پیدا کرے؟ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر! یقیناً صرف خدا کی ذات ہی ایسا کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوئی ہے۔ سورہ البروج کی آیت نمبر 13 ہے إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، یعنی وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ یعنی قیامت میں زندہ کرے گا۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ قدرتی حالات، موسموں کے تغیر و تبدل سے بعض اوقات دنیا کا نقشہ ہی اکثر بدل جاتا ہے۔ بستیوں کی بستیاں الٹ پلٹ ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ قدرت خداوندی کے ایک کن فیکون کہنے سے وہاں نئے حالات ظہور پذیر ہوتے ہیں اور زندگی معمول پر آ جاتی ہے۔ سورہ العنکبوت میں ارشاد ہے بے شک اللہ ہی ہے جو کن فیکون کہتا ہے اور سارے کام وجود میں آ جاتے ہیں۔ جیسے اس نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا، پھر مٹی میں ملا دیا اور وہ دوبارہ اٹھا لے گا۔ اسی طرح درختوں کی مثال ہے کہ بیج کو مٹی میں ملا کر اس سے پودے، پھل اور پھول حاصل ہوتے ہیں، پھر انہی پھلوں کو خشک کر کے دوبارہ ان کو مٹی میں دباتے ہیں اور دوبارہ درخت اگتے ہیں۔ یہ کام سب اللہ تعالیٰ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ ناظرین، گزشتہ نام المبدی کا مطلب ہے ابتدا کرنے والا، پہلی بار پیدا کرنے والا، جبکہ المعید کا مطلب ہے دوبارہ پیدا کرنے والا۔ یعنی یہاں دونوں معنی یکجا ہو گئے ہیں، دوبارہ وہی پیدا کر سکتا ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا ہو۔ ظاہر ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام نام خوبصورت اور عظیم ہیں، اس کو انہی ناموں سے پکارو۔
المعید کے فضائل اور فیوز میں یہ بات شامل ہے کہ اگر گمشدہ شخص کو واپس بلانے کے لیے دعا کی جائے تو اس کے لیے جب رات کے وقت تمام افراد سو جائیں تو گھر کے تمام کونوں میں 70 مرتبہ المعید پڑھنے سے انشاءاللہ 7 دن کے اندر وہ گمشدہ شخص یا تو واپس آ جائے گا یا اس کے بارے میں کوئی خبر ملے گی۔ اسی طرح جو شخص متحیر اور خلجان میں مبتلا ہو وہ صرف 1000 مرتبہ اسم کا ورد کرے تو اس کا ذہن انشاءاللہ صاف ہو جائے گا اور حالات کو صحیح انداز میں دیکھنا شروع کر دے گا۔ اگر ہم کوئی اہم بات یا کوئی اہم امور بھول جاتے ہیں تو یا مبدیو یا معید ملا کر اس اسم کا مستقل ورد کرنے سے وہ کام انشاءاللہ ہمیں یاد آ جائے گا اور وہ بات بھی ہم سے چھپی نہیں رہے گی۔ ناظرین، آئیں مل کر دعا کریں کہ اے پہلی بار اور دوبارہ زندہ کرنے والے، اے زندگی اور موت دینے والے رب کریم، جب ہم پلٹ کر تیری جانب لوٹیں تو اس وقت تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، ہمیں اپنے نیک اور فرما بردار بندوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ثواب دارین کی خاطر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔